Changes caused by greenhouse effect. Assalamualaikum students, I welcome you all on the platform of Digital Academic provided by Moonlight International Publishers. Students हम डिस्कस करेंगे मेन causes of climatic change. Climate जैसे कि पहले भी डिस्कस किया हमने काफ़ी दफ़ा अपने डिफरेंट लेक्चर्स में कि क्लाइमेट किसी जगह की लॉन्ग टर्म वेदर कंडीशन या वेदर पैटर्न को हम क्लाइमेट कहते हैं. क्लाइमेट चेंजेस क्यों हो रही हैं दुनिया में, ये कुदरती अमल के अवामिल भी इसमें कारफरमा हैं. इसके अलावा इंसानों की एक्टिविटीज़, ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी हैं जो क्लाइमेटिक चेंजेस का सबब बन रही हैं. इन ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से और कुदरती अवामिल की वजह से जो क्लाइमेटिक चेंजेस हो रही हैं उसकी वजह से दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों की आबो हवा चेंज हो रही है. उन बदलते हुए हालात का सामना हमें भी है और डिफरेंट जिंदा जानदारों को भी है. क्लाइमेटिक चेंज की सबसे मेन वजह अगर हम कहें तो वो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है या उसके नतीजे में पैदा होने वाली ग्लोबल वार्मिंग है. ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा कि कुछ ऐसी गैसेस हैं जिसने ज़मीन के गिर्द एक गिलाफ बनाया हुआ है, एक लेयर बनाई हुई है उन गैसेस ने, जो कि हीट को अपने अंदर, जो सूरज की रोशनी ज़मीन पर आती है उसको अपने अंदर ट्रैप कर लेती हैं इस हद तक कि ज़मीन का टेम्परेचर इस काबिल हो जाता है कि हम वहाँ पर रह सकें. लेकिन अगर यही गैसेस ज़्यादा हो जाएं उस फ़ज़ा में तो वो ज़्यादा हीट अपने अंदर ट्रैप कर लेती हैं, जिसकी वजह से ये टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जा रहा है, जिसको हमने ग्लोबल वार्मिंग का नाम दिया. यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के नतीजे में दुनिया के बहुत से हिस्सों में मौसमी तब्दीलियाँ देखने को मिल रही हैं. कहीं पर सैलाब ज़्यादा हैं, कहीं पर बारिशें कम हैं, कहीं पे ड्रॉट्स हैं, कहीं पे सी लेवल यानी कि समुद्रों में पानी की सतह ज़्यादा हो गई, कहीं पर हमें तूफ़ान, समुद्री तूफ़ान, टाइफॉन्स या हैरिकन्स की शक्ल में नज़र आ रहे हैं. यानी अगर हम ये कहें कि क्लाइमेटिक चेंज की या क्लाइमेट चेंज की बेसिक वजह क्या है तो उसमें सबसे पहला नाम ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का आएगा. यानी कि हवा में ऐसी गैसेस रिलीज़ हो रही हैं ज़्यादा मिक़दार में, जिनका एक ख़ास हद तक रिलीज़ होना ज़रूरी है इस प्लैनेट पर रहने के लिए, लेकिन अगर उनकी मिक़दार ज़्यादा हो जाती है तो वो अलार्मिंग है, हमारे लिए ख़तरे की घंटी बज रही है कि इनको कंट्रोल करना चाहिए. वो गैसेस कौन कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है और नाइट्रस ऑक्साइड है. इनकी हवा में ख़ास तनासुब मौजूद रहना ज़रूरी है ताकि एक प्रोटेक्टिव लेयर कायम रखे जो हीट को कंट्रोल रखे और इस प्लैनेट को हमारे रहने के काबिल बनाए. इन्हीं चेंजेस को अगर हम देखें जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की वजह से हो रही हैं, उसमें ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेटिक चेंज है, राइजिंग ऑफ सी लेवल है, यानी कि पानी की सतह उसमें ज़्यादा हो रही है समुद्रों में. इसके अलावा एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज़ है, इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर है और हेल्थ इफ़ेक्ट, सारी चीज़ें हेल्थ से रिलेटेड जो हैं वो इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं इन चेंजेस की वजह से. सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग डिस्कस करते हैं. जहाँ ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का जिक्र आएगा वहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग का जिक्र आएगा. प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल से मैंने आपको बताया ग्लोबल वार्मिंग एक्चुअली क्या है कि ज़मीन का टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है और ग्लोबली ज़्यादा हो रहा है, यानी कि पूरी दुनिया में ज़मीन का ये टेम्परेचर ज़्यादा होता जा रहा है ज़मीन की सतह का. वो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ग्रीन हाउस गैसेस की कंसंट्रेशन हवा में ज़्यादा होती जा रही है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन यूजुअली इनकी कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर रही हैं. इस ज़्यादा हीट की वजह से ज़मीन का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है क्योंकि वो ट्रैप कर लेती हैं हीट को अपने अंदर, और इस वजह से हमें ये चेंजेस देखने को मिलती हैं बहुत सारी, जिसकी वजह से इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी पर असर पड़ता है और हमारे माहौल पे ओवरऑल उसका बहुत ज़्यादा असरात देखने को मिलते हैं. और इस बढ़े हुए टेम्परेचर की वजह से जो आइस है, ग्लेशियर्स के आइस जो है वो मेल्ट होके समुद्रों में पानी की सतह को ज़्यादा कर देती है. दूसरी चेंज जो इसमें हमें नज़र आ रही है इस ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की वजह से जो चेंज नज़र आ रही है वो है क्लाइमेटिक चेंजेस. ये भी हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया पहले कि इस बढ़े हुए, क्योंकि ग्लोबली ये सारा टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, क्लाइमेटिक चेंजेस आ रही हैं दुनिया में, कहीं बहुत ज़्यादा बारिशें, सारी सीवियर वेदर कंडीशंस हमें देखने को मिल रही हैं, कहीं बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं,
کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر بارشیں بہت کم ہو گئی ہیں اور وہ قحط کا شکار ہیں. اسی طرح کئی جگہ پر فلڈز آ گئے ہیں اور کئی جگہ پہ ہمیں ہریکنز یا سمندری طوفان جو ہیں وہ دیکھنے کو ملتے ہیں. اس کا اثرات سیدھے سیدھے انسانوں کے اوپر پڑ رہے ہیں اور جو آبی حیات ہے اس کے اوپر اس کے اثرات پڑ رہے ہیں کلائمیٹک چینجز کی وجہ سے. اور ہمارا جو ایکو سسٹم ہے وہ سارا ڈسٹرب ہو جاتا ہے. جو قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے ایک بیلنس ماحول میں قائم رکھا ہے وہ سارا کا سارا اس کی وجہ سے ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ جو تھرڈ چینج ہمیں گرین ہاؤس ایفیکٹ کی وجہ سے پروڈیوس ہو رہی ہے وہ ہے رائزنگ ان سی لیول. جیسے جیسے زمین کا ٹیمپریچر بڑھتا جائے گا یہاں پہ موسم گرم ہوتا جائے گا, ٹیمپریچر زیادہ ہوتا جائے گا, جو گلیشیئرز پر برف موجود ہے وہ میلٹ ہونا شروع ہو جائے گی. ایونچولی وہ میلٹ ہو کر زمین کے اوپر آئے گی اور زمین پہ جتنی واٹر باڈیز موجود ہیں جیسے دریا, سمندر, جھیلیں یا دوسرے پانی کے جو ذرائع موجود ہیں ان میں پانی اپنی مقدار سے زیادہ ہو جائے گا کیونکہ وہ برف میلٹ ہو کر اس میں شامل ہو گئی ہے. اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ سارا فلڈ کی صورت میں ہمیں نظر آئے گا. یعنی کہ جو کوسٹل ایریاز خاص طور پر موجود ہیں وہاں پر اس کے اثرات بہت دیکھنے کو ملتے ہیں. ان لوگوں کو وہاں سے اس سیلاب سے بچنے کے لیے, اس زیادہ پانی سے بچنے کے لیے ان جگہوں کو چھوڑ کر جانا پڑتا ہے. نہ صرف انسانوں کو بلکہ وہاں پر موجود جانور جو ہیں وہ بھی اس سے, کیونکہ ان کا بھی مسکن ہے تو ان کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے وہ جگہ. پلس اس کے ساتھ سال کیونکہ فلڈ ہے تو یہ زمین کی ٹاپ لیئر کو اپنے ساتھ اکھاڑ کے لے جاتا ہے کیونکہ پریشر کے ساتھ پانی آتا ہے, تو سوائل ایروژن کا سامنا بھی ہمیں ان علاقوں میں کرنا پڑتا ہے جہاں پر سی لیول یا فلڈز جو ہیں وہ زیادہ آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ نیکسٹ چینج کی طرف اگر ہم موو کرتے ہیں گرین ہاؤس ایفیکٹ سے جو کاز ہو رہا ہے وہ ہے ایکسٹنکشن آف اسپیشیز. اس سے کیا مراد ہے کہ جب کسی جگہ پر موسم بدلتا ہے, حالات بدلتے ہیں, آب و ہوا چینج ہو جاتی ہے. آپ یہ امیجن کریں کہ ایک جگہ ایسی ہے جس پر 30-40 سال سے ایک ہی طرح کی آب و ہوا چل رہی ہے, ایک ہی طرح کی کنڈیشن ہے وہاں پر, تو وہاں پر موجود جانور, پودے اور انسان اس ماحول کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں, اڈاپٹ کر لیتے ہیں. لیکن جیسے ہی اب یہ چینجز ہو رہی ہیں جو کہ گرین ہاؤس ایفیکٹ کی وجہ سے ہو رہی ہیں, تو اس سے وہ سارا ماحول چینج ہو رہا ہے, وہ ساری کنڈیشن چینج ہو رہی ہیں جس کے مطابق وہ وہاں پر رہ رہے تھے. اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ ان بدلتے ہوئے موسموں کے ساتھ, ان بدلتی ہوئی آب و ہوا کے ساتھ ان جانداروں کا رہنا یا سروائیو کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. وہ اس سیویئر کنڈیشنز کو برداشت نہیں کر سک رہے, جس کی وجہ سے نہ صرف جانور بلکہ پودے بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں, پودوں کی نسلیں بھی ختم ہوتی جا رہی ہیں. اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ جو ایکو سسٹم ایک بیلنس رکھا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر, جب ایک سپیشیز وہاں سے بیچ میں سے وہ نکل جائے گی تو وہ جگہ خالی ہو جائے گی, وہ سارا ایکو سسٹم ڈسٹرب ہو جائے گا اور ساری بایو ڈائیورسٹی ڈسٹرب ہو جائے گی. نیکسٹ چینج جو ہمیں دیکھنے کو گرین ہاؤس ایفیکٹ کی وجہ سے جو کاز بن رہا ہے وہ ہے ایگریکلچر پر اس کا امپیکٹ. ایگریکلچر پر امپیکٹ کیا ہے؟ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جن علاقوں میں سیلاب آتے ہیں زیادہ تو وہ کھڑی فصلوں کو تباہ کر دیتے ہیں. ہمارے ملک میں ایگریکلچر ایک بیک بون کی حیثیت رکھتا ہے, ریڑھ کی ہڈی ہے ہمارے لیے. ہماری اکانومی ڈپینڈ کر رہی ہے ایگریکلچر پروڈکٹ پر. تو نہ صرف اکانومی کو سیٹ بیک ہوگا کیونکہ وہ فصلیں تباہ ہو گئی ہیں, بلکہ جو فصلیں تباہ ہوئی ہیں وہ فوڈ پروڈکشن کا بھی ایک حصہ تھیں, تو وہ فوڈ جو ہے وہ اتنی سپلائی ہمیں نہیں مل سکے گی جتنی ڈیمانڈ ہے اس فوڈ کی. اور نمبر تھرڈ یہ کہ جتنی یعنی کہ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کلائمیٹک چینجز یا گرین ہاؤس ایفیکٹ کی وجہ سے جو فصلوں پر اثر پڑ رہا ہے, پلس یہ کہ پھر اس کی فوڈ پروڈکشن زیادہ کرنے کے لیے فارمرز یا کسان جو ہیں وہ فرٹیلائزرز کا استعمال کرتے ہیں اور جراثیموں کو مارنے کے لیے پیسٹی سائڈس کا استعمال کیا جاتا ہے انہی فصلوں کو تاکہ وہ جو فوڈ کی ڈیمانڈ ہے وہ پوری کی جا سکے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ پھر بہہ کے سارا کچھ زمین کے اندر چلا جاتا ہے اور وہاں سے وہ زمین اور پانی میں یہ پولوشن پیدا کر دیتا ہے. اس طرح اثرات ہمارے اوپر ہی آتے ہیں, چاہے وہ ڈائریکٹ ہوں چاہے وہ انڈائریکٹ ہوں. لاسٹ چینج جو ہم دیکھیں گے وہ ہے ہیلتھ ایفیکٹ. ہیلتھ پر کس طرح افیکٹ کرتے ہیں؟
بہت سارے ایسی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں ان کی وجہ سے، ان بدلتے ہوئے موسموں کی وجہ سے، ان بدلتے ہوئے حالات کی وجہ سے کچھ ایسی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں جس کا شکار ہم بھی ہو رہے ہیں اور دوسری زندہ حیات بھی ہو رہی ہے۔ یہ بیماریاں عام طور پر پروموٹ کرتی ہیں ویکٹر، ان بیماریوں کو کہا جاتا ہے ویکٹر بورن ڈیزیزز۔ ویکٹر بورن ڈیزیزز کیا ہوتی ہیں؟ یہ وہ بیماریاں ہیں جس کو ایک کیریئر ٹرانسفر کرتا ہے، یعنی کہ ایک انفیکشن ہے، کسی شخص کو کوئی انفیکشن ہوا ہے اور ایک کیریئر جو عام طور پر مکھیاں یا مچھر آپ جسے کہہ سکتے ہیں، وہ اس بیمار بندے سے وہ انفیکشن لے کے ایک ہیلدی پرسن میں لے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، ہیلتھ ایشوز پیدا ہو جاتے ہیں، اور ان بیماریوں کو ہم ویکٹر بورن ڈیزیز کہتے ہیں۔ جیسے ہمارے ملک میں ڈینگی اس کی بہت امپورٹنٹ اگزامپل ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ کتنی ڈفرینٹ مشکلات ان گرین ہاؤس گیسز کی وجہ سے پروڈیوس ہو رہی ہیں، اس گرین ہاؤس ایفیکٹ کی وجہ سے پروڈیوس ہو رہی ہیں۔ اس وقت ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں، لوگوں کو ایجوکیٹ کریں تاکہ وہ انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ کتنی ڈینجرس ایک چیز ہے ہمارے ماحول کے لیے، ہمارے اپنے لیے۔ تو اس کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے، یا اس کو کم از کم کیا جا سکے۔ اس کا سب سے اہم اور سب سے بنیادی طریقہ اس گرین ہاؤس ایفیکٹ سے بچنے کا یہ ہے کہ ان گیسز کو، جو کہ گرین ہاؤس گیسز ہیں جن کو ہم کاربن ڈائی آکسائڈ یا میتھین عام طور پر کہہ رہے ہیں، اس کا استعمال کم سے کم کر دیں۔ اس کا استعمال کم کرنے کا سب سے امپورٹنٹ طریقہ کیا ہے کہ آپ فوسل فیولز کا استعمال کم کر دیں۔ جتنا کم ہم فوسل فیولز کا استعمال کریں گے، یہ گرین ہاؤس گیسز کا ایمیشن کم ہو جائے گا، یعنی کہ ہمیں پاور انرجی کے لیے رینیویبل ریسورسز کا استعمال کرنا چاہیے، جس میں سولر اور ونڈ پاورز شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں جو ہم ٹرانسپورٹ استعمال کرتے ہیں اس میں پرائیویٹ ٹرانسپورٹ گاڑیوں کی بجائے ہم پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کریں تاکہ زیادہ لوگ ایک ہی وہیکل پہ سفر کر سکیں۔ اس طرح کم اسموک، کم دھواں، کم پولوشن ہوا میں جائے گی، کم کاربن ڈائی آکسائڈ ہوا میں جائے گی۔ اور موسٹ امپورٹنٹ چیز، درخت لگائیں۔ جتنے زیادہ ہم درخت لگائیں گے اور پہلے سے موجود درختوں کی لک آفٹر کریں تاکہ وہ کاربن ڈائی آکسائڈ اپنے اندر لیں اور ہوا سے اس کی مقدار کو کم کریں اور آکسیجن ہمیں پرووائڈ کریں، صرف یہی وہ راستے ہیں جن پر چل کر ہم گرین ہاؤس ایفیکٹ سے یا گرین ہاؤس گیسز کو کنٹرول کر سکتے ہیں، ان کے ایفیکٹ کو منیمائز کر سکتے ہیں، تاکہ نہ صرف ہم اپنے لیے بلکہ اپنے آنے والی نسلوں کو ایک صاف اور کلیئر ماحول پرووائڈ کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں نیکسٹ انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔